نثری قواعد میں جملے کی تحویل کہتے ہیں بدلنے کو یا تبادلہ کرنے کو، اور سکلیب کہتے ہیں الٹ الفاظ کو الٹ پلٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم کو یہاں پر دو چیزیں دیکھنا ہے، ایک تو ہے سکلیب یعنی کہ الفاظ کو الٹ پلٹ کرنا، اور دوسرا ہے جملے کی تحویل یعنی کہ بدلنا، تبادلہ کرنا۔ تو آئیے دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے کہ ذیل کے جملوں کو پڑھ کر ان کے معنی پر غور کیجیے کہ شام کے گلابی سنہرے رنگ افق پر پھیل گئے تھے۔ زمانے قدیم کی بات، شام ہو گئی تھی، وہ شام کتنی خوبصورت تھی، شام ہو گئی تھی، وہ شام کتنی خوبصورت تھی۔ اب اگر ہم ان چیزوں کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں جملوں میں دراصل ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ پہلے جملے میں شام ہونے کے واقعے کو اس کے رنگوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس جملے میں ایسا پرتکلف اظہار کیا جائے اسے انشائیہ جملہ کہتے ہیں۔ پرتکلف اظہار کیا جا رہا ہے تو اسے انشائیہ جملہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا دیکھیے کہ دوسرا جملہ شام ہونے کی خبر دے رہا ہے تو اسے خبریہ جملہ کہتے ہیں، اور تیسرے جملے میں شام کے خوبصورتی پر اپنے تاثر کا اظہار کیا جا رہا ہے تو ایسے جملے کو فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ ایسے جملے کو فجائیہ جملہ کہتے ہیں۔ تو یہاں بات واقعہ ایک ہے، یہاں بات یہ ہے کہ تینوں بھی جو جملے ہیں تو واقعہ ایک ہی ہے، جس میں شام ہونا ایسے اسے تین طرح سے ظاہر کیا گیا ہے، اور تینوں جملے جو ہے تو معنی مکمل کرنے کے لیے معنی کے اعتبار سے ایک جیسے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی خیال کو معنی بدلے بغیر مختلف طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ جو ہے تو یہاں پر غور کیجئے کہ اب ان جملوں کو پڑھ کر ان کے معنی پر غور کیجئے۔ تو سب سے پہلا جملہ ہمارے پاس میں ہے ابھی کچھ رات باقی تھی۔ دوسرا ہے ہمارے پاس ابھی دن نہیں نکلا تھا۔ ابھی رات باقی تھی، ابھی دن نہیں نکلا تھا، اب میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ اگلا دیا ہمارے پاس کہ مجھے آپ کی کسی بات سے انکار نہیں۔ سب سے پہلے ہم کو غور کرنا ہے کہ پہلے اور تیسرے جملے میں مثبت خیال ظاہر ہو رہا ہے تو ایسے جملے کو مثبت جملہ کہتے ہیں۔ دوسرے اور چوتھے جملے میں لفظ نہیں آیا ہے، لفظ نہیں کا آیا ہے تو یہاں پر نہیں کا لفظ آیا ہے تو اس میں جس کی وجہ سے یہ جملے منفی جملے کہلاتے ہیں، نہیں کا لفظ آنے والے منفی جملہ کہلاتے ہیں، جس میں پہلے اور تیسرے جملے میں مثبت خیال ظاہر ہو رہا ہے تو ایسے جملے کو مثبت جملہ کہتے ہیں، جس میں نہیں آ جائے تو اسے منفی جملہ کہتے ہیں۔ لیکن انہیں پڑھنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے اور تیسرے جملوں میں بات ایک ہی کہی گئی ہے، بات ایک ہی کہی گئی ہے، الگ 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 بات نہیں کہی گئی۔ تو مختلف لفظوں میں ادا کیے گئے دو یا زیادہ جملے معنی اور مفہوم میں ایک ہو تو ان کی تبدیلی کو تحویل یا سقلیب کہتے ہیں۔ تحویل جملہ یا سقلیب جملہ کہتے ہیں۔ تو اس اصول کے تحت کسی بھی جملے کو معنی بدلے بغیر دوسرے جملے میں تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ عمل جملے کی تحویل یا جملے کی سقلیب کہلاتا ہے، یا جملے کی سقلیب کہلاتا ہے۔ ترتیب وار دیکھتے ہیں
کے سوال جواب ہم جو ہے تو لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر نمبر 1 ہے، بادشاہ نے وہاں کے آنت یعنی کہ مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اب اس کو جو ہے تو خبر، یہ انشائیہ جملہ ہے، وعدہ کیا یہ انشائیہ جملہ ہے، لیکن اگر اس کو خبریہ جملہ بنانا ہے تو اس کو جواب کیسا آ جائے گا؟ اس کا ہم کو خبریہ جملہ بنانا ہے کہ وہاں کے بادشاہ کا وعدہ آنت کا ہے، یہ بن گیا خبریہ جملہ، یعنی کہ خبر دی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرا ہے، یہ دوسرا ہے ہمارے پاس کہ بعد لمحے کے شہزادے پر بے ہوشی طاری ہوئی، یہ حقیقت ہے، یعنی کہ مثبت جملہ کہلاتا ہے، یہ مثبت جملہ ہے۔ اب اس کو منفی جملے میں تبدیل کرنا ہے، تو ہم منفی جملے میں ہم کس طرح سے تبدیل کریں گے کہ بعد لمحے کے شہزادے کے ہوش و حواس باقی نہیں رہا۔ تیسرا جملہ ہے ہمارے پاس انشائیہ جملہ کہ روتے پیٹتے خاک اڑاتے خدمت امیر میں آئے۔ اب اگر اس کو بیانیہ جملہ بنانا ہے تو بیانیہ جملہ کس طرح سے بنے گا کہ آپ دیکھو خود کہ ہم کو اس کو بیانیہ جملہ بنانا ہے۔ بیانیہ جملہ یہ کس طرح سے بنے گا، اس کا جواب دیکھیے کہ وہ مغموم تیزی سے امیر کے پاس آئے، یعنی کہ بیان کیا جائے۔ چوتھا جملہ دیکھیے، یہ منفی جملہ ہے، تو منفی جملہ کیا ہے کہ شہزادے کو کسی انسان نے نہیں شہید کیا، یہ منفی جملہ ہے۔ اب اس کو اگر مثبت جملے میں تبدیل کرنا ہے تو یہ اس کا جواب ہو جائے گا کہ شہزادے کو کسی غیر انسان نے شہید کیا، یعنی کہ اوپر کے جملے میں کیا ہے، منفی جملے میں کہ شہزادے کو کسی انسان نے نہیں شہید کیا، یعنی کہ انسانوں کا ہاتھ کا شہید کیا ہوا نہیں ہے۔ اب اس کو مثبت جملے میں یعنی کہ شہزادے کو کسی غیر انسان نے شہید کیا۔ اسی طرح سے فجائیہ جملہ ہمارے پاس ہے کہ واہ اللہ وہ بھی کیا زمانے تھے، یہ فجائیہ جملہ ہے۔ اب جواب دیکھیے، جواب میں اس کو ہم کو خبریہ جملہ بنانا ہے کہ وہ زمانہ بہت خوب تھا، یعنی کہ اس میں خبر دی جا رہی ہے پچھلے زمانے کے زمانے ماضی کی۔ اب نمبر 6 ہمارے پاس ہے خبریہ جملہ، یعنی کہ اس میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ایسی شال پا کر بہت خوش ہو گئی، ہے نا، خبر دی جا رہی ہے اس میں کہ وہ ایسی شال پا کر بہت خوش ہو گئی۔ اب اس کو فجائیہ جملہ بنانا ہے، تو فجائیہ جملہ کیسا بنے گا کہ وہ شال پا کر کتنا خوش تھی۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس میں ہے نمبر 7 کہ وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے، یعنی کہ مثبت جملہ ہے۔ اب اس کو منفی جملے میں تبدیل کرنا ہے یا استفہامیہ اقراری میں کرنا ہے، وہ کیوں نہ ان سے الگ کیا جائے۔ تو اس طرح سے ہم نے آج کے ٹاپک میں نثری قواعد میں جملے کی تحویل یعنی کہ جملے کو بدلنا، تبادلہ کرنا، جسے تقلیب کہتے ہیں، یعنی کہ لفظاً الٹ پلٹ کرنا،